بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس فرسٹ ایئر، آپ کا آج لیکچر نمبر 8 ہے، جس میں آپ علامہ محمد اقبال کی نظم خطاب با جوانان اسلام کے جو بقیہ اشعار ہیں وہ پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پہلے 4 اشعار جو ہے وہ پڑھے اور آج بقیہ اشعار کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ علامہ محمد اقبال کی نظم خطاب با جوانان اسلام کا یہ 5واں شعر ہے۔ علامہ فرماتے ہیں گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ گدائی میں تنگ دستی، غیور تھے غیرت مند تھے، منعم امیر، بخشش کا نہ تھا یارا ہمت نہیں تھی۔ مفہوم ہے، علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ وہ فقر کی حالت میں تمہارے اسلاف، تمہارے اکابر، تمہارے بڑے اتنے غیرت مند تھے کہ امیر بھی منعم بھی ان کو دیتے ہوئے ڈرتا تھا، اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو تشریح طلب شعر یہ ہے کہ اس وقت کا امیر غیرت مند مسلمان کو کچھ نوازتے ہوئے ڈرتا تھا، اس کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ اور آج تم انگریز کی تقلید کرتے ہو، اس کے در کے بھکاری بننا چاہتے ہو، اس کے سامنے دستے تماں دراز کرتے ہو۔ تمہارے اسلاف کی کیفیت کیا تھی؟ اسی لیے باطل ان سے گھبراتا تھا۔ آج جب ہم دوسرے کے در پہ پڑے ہیں، غیروں سے مانگ رہے ہیں، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور پتہ نہیں کون کون سے ادارے جن کے ہم آج بھی مقروض ہیں اور ہم ان سے طلب کرتے ہیں، تو ہمارے بڑے اور ہمارے اسلاف کی صورتحال تو یہ نہ تھی۔ ان کو تو کوئی خود سے نوازنا چاہتا تھا تو ڈرتا تھا، اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے سوائے اللہ کے۔ اور جو اللہ کا محتاج ہو، جو اللہ سے مانگنے والا ہو، وہ پھر کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ہمیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھایا، ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اپنے اللہ سے مانگو۔ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اللہ آپ غنی ہیں، ہم آپ کے در کے فقیر ہیں۔ اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، اللہ آپ قوی ہیں، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ تو اللہ سے مانگے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ اوپر والا ہاتھ آپ نے فرمایا بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے جو کسی کے سامنے پھیلا دیا جائے۔ تو وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، بھیک نہیں مانگتے تھے، دستے تماں دراز نہیں کرتے تھے۔ شاعر کہتا ہے آگے کسو کے کیا کریں دستے تماں دراز، آگے کسو کے کیا کریں دستے تماں دراز، وہ ہاتھ سو گیا سرہانے دھرے دھرے۔ کسی کے سامنے ہاتھ کیا پھیلائیں، وہ ہاتھ ہی سو گیا سر کے نیچے رکھے ہوئے۔ لیکن وہ غیور تھے۔ ایک چیز، غیرت ہونا بہت اہم چیز ہے۔ جب تک غیرت نہ ہوگی اس وقت تک انسان کامیابی کی مراحل طے نہیں کر سکتا۔ تو علامہ محمد اقبال نے جو خودی کے جذبات پیدا کرنے چاہے ہیں اور غیرت کو پیدا کرنا چاہے، یہ اسی حوالے سے کہ جب انسان میں غیرت ہوتی ہے تو پھر وہ در در کا بھکاری نہیں ہوتا، پھر وہ بس اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے، اللہ سے مانگنے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے سامنے جھکیں اور اللہ سے مانگیں۔ غیرت ایک بڑی چیز ہے۔ شاعر کہتا ہے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ جب انسان میں غیرت ہوتی ہے تو پھر اس کے قدموں پہ خود بخود دنیا نشاور ہوتی چلی جاتی ہے، وہ کسی کے در کا بھکاری نہیں بنتا۔
لیکن یہاں تو دوسرے کی تقلید کے لیے اور دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھے لوگ آج اپنے اسلاف کے کارناموں اور اسلاف کے مقام کو بھول گئے ہیں، اور اقبال ہمیں یہی یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلاف کو یاد رکھو اور اس کے کارناموں کو یاد رکھو، تمہارا مقام کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جب انسان کے اندر غیرت نام کی چیز باقی نہ رہے تو پھر وہ جو چاہے سو کرے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے ایک جگہ پہ کہا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دار۔ انسان جو ہے وہ غیرت پہ جب چلتا ہے تو پھر وہ اپنا مقام حاصل کر لیتا ہے، لیکن جب غیرت کو سلا دیا جائے تو پھر پستیوں کا شکار ہو جائے۔ آج اگر ہم ظلمتوں کا شکار ہیں اور ہر جانب سے کفر کی الغار مسلمان پر ہے تو اسی وجہ سے کہ مومن میں آج جو غیرت نام کی چیز ہے وہ باقی نہیں رہی۔ شاعر کہتا ہے ہم نے دیکھا ہے دولت کے حسین شانوں پر، ہم نے دیکھا ہے دولت کے حسین شانوں پر لوگ آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں۔ تو جب لوگ غیرت کو سلا دیں اور غیرت کو پس پش ڈال دیں تو پھر وہ پستیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اگلا شعر نظم کا علامہ محمد اقبال کی نظم کا ہے، خطاب باجوانان اسلام کا چھٹا شعر۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو الفاظ کے ذریعے سے وہ نقشہ تمہارے سامنے کھینچ کر رکھ دوں جو تمہارے اسلاف کا ہے، لیکن تمہارے تخیل سے، تمہارے خیال سے یہ نظارہ جو ہے وہ بہت بلند ہے، فزوں تر ہے، بڑھ کر ہے یہ وہ مناظر۔ انسان تشریح طلب شعر یہ ہے کہ شاعر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں نوجوان مسلمان قوم کا نقشہ اگر میں الفاظ میں کھینچنا چاہوں تو تمہارے سامنے کھینچ سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تمہارے تخیل، تمہارے خیال کی جہاں حد ہے وہ نظارہ وہاں تک ہے، آج ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ شاید علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اس کی تاب نہ لا سکو۔ تو جو لوگ خیالوں سے واقف ہیں، وہ فلموں سے واقف ہیں، وہ دین کی اصطلاحوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ دین کیا ہے اور محبت و عشق کے جذبے میں ہمارے اکابرین نے کیسی قربانیاں دیں اور کتنی بڑی قربانیاں دیں؟ اس کی جانب علامہ محمد اقبال جو ہے وہ ہماری توجہ دلانا چاہتے ہیں، اور ہم اس جانب ہماری توجہ دلا کر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف جو تھے ان کے کارنامے کیا تھے اور ہم کیا ہیں۔ آج ہمارے ذہن میں وہ باتیں نہیں آ سکتی کہ کس طرح سے انہوں نے باطل کے سامنے وہ ڈٹ گئے تھے۔ آج یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ 313 نہتے جو تھے انہوں نے ہزاروں اسلحہ سے لیس لوگوں کا مقابلہ جو ہے وہ کیسے کیا، کیسے وہ ان کے سامنے ڈٹ گئے اور جم گئے۔ اقبال کہنا چاہتے ہیں مسلمان اتنی پیچھے اور اتنے زوال کا شکار ہیں کہ ان الفاظ واقعات کو اگر الفاظ کی صورت میں ان کے سامنے رکھا جائے تو شاید ان کی سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کیا تھے۔ غزوہ موتا کے موقع پر ہزاروں کا مقابلہ کیا اور فتح مسلمانوں کا مقدر بنی، کیسے ہو گیا؟ مسلمان کبھی بھی قوت کے زور پر نہیں لڑتا، مسلمان ایمان کے زور پر لڑتا ہے، مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے لڑتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اپنے اسلاف کے حوالے سے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ تو ہماری قوت، ہمارے اسلاف نے تو اتنے کارنامے جو ہے وہ سر انجام دیے ہیں۔ اور وہ والا شعر جو میں نے پہلے بھی آپ کو حوالے کے لحاظ سے لکھوایا، یہ بتایا ہے، وہ یہاں پر آ سکتا ہے کہ ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں تھے، ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ تو ہمارے اسلاف نے تو وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں جن کو ان واقعات کو اگر الفاظ کی صورت میں بیان کیا جائے
تو شاید آج ہم اس کو سمجھ نہ پائیں. تو لوگ اس بات پہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں. دیکھیں یہ قوت ایمانی سے ہو سکتا ہے کہ 313 نہتے جو ہے وہ ہزاروں سے لڑیں. قوت عشق سے ہو سکتا ہے. اور اقبال یہی دعوت امت کے نوجوان مسلم کو بھی دے رہے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. جب آپ کے اندر عشق کی پاور ہوگی، جب آپ خودی سے آشنا ہوں گے، جب آپ جاننے والے ہوں گے اپنے آپ کو، اور آپ تو پھر انسان جو ہے اس کے لیے ظاہری قوتوں، ظاہری چیزوں، مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اگلا شعر ہے نظم کا. اقبال کہتے ہیں تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. اقبال کہتے ہیں کہ تمہارے آبا و اجداد سے، تمہارے باپ دادا سے تمہیں کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ تم گفتار ہو، تمہاری صرف باتیں ہیں. وہ کردار تھے، وہ عمل تھے، عمل کر کے دکھاتے تھے. اور تم ثابت و ٹھہرے ہوئے ہو. اور وہ سیارہ تھے، وہ گردش کرنے والے تھے. تو مفہوم علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ تمہاری جو تعلق ہے تمہارے باپ دادا سے نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو عمل کرنے والے تھے اور تم جو ہو وہ صرف باتیں کرنے والے ہو. تم باتیں کرتے ہو، وہ عمل کرتے تھے. تم ثابت ہو، تم ٹھہرے ہوئے ہو، اور وہ عمل کرنے والے، گردش کرنے والے لوگ تھے. تو علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. عمل کرنے والے لوگ تھے. موازنہ کیا جائے وہ علم و عمل اخلاق میں آگے تھے. فقط تمہارے دعوے ہیں، باتیں ہیں. اس لیے اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عمل سے اصل میں سب کچھ حاصل ہوتا ہے، ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. بندہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے. عمل ہی ہے، محنت ہے. جب تک آپ محنت و کوشش نہیں کریں گے، کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے، اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو محنت کرنے والا ہی اپنے مقام تک پہنچتا ہے. بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد. تو جب تک آپ محنت نہیں کرتے، اس وقت تک عمل نہیں کرتے، آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہمارے آبا علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو عمل کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم کیا ہیں؟ ہم آج امت مسلمہ کا نوجوان ہوٹلوں اور سگریٹ کے نشے میں اور کیبل اور انٹرنیٹ کے پیچھے ایسے تن آسانیاں ہم میں آ گئی ہیں، ہم ایسے ثابت ہو گئے ہیں، علامہ کہتے ہیں ایسے ٹھہر گئے ہیں کہ عمل والی بات ہی نہ رہی، کوشش کرنے والی بات ہی نہیں رہی. ایسی تن آسانی ہم میں آ گئی ہے. تو آپ دیکھیں ایسے تن آسان ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو پانی پینا بھی دشوار ہو گیا ہے. اور میں اکثر یہاں پر مثال دیتا ہوں ہمارے نوجوانوں کی کہ ہم اتنے آسانی چاہنے لگ گئے ہیں کہ آج کل اگر ہمیں واش روم میں بھی جانا پڑے تو شاید ہم موٹر سائیکل استعمال کریں. تو ہماری صورتحال تو جن کی یہ بن جائے وہ کس طرح سے اپنے لیے فتح حاصل کر سکتے ہیں، اپنے دین کو نافذ کر سکتے ہیں، اور کس طرح اپنے اسلاف کے ان واقعات کو مان سکتے ہیں اور تسلیم کر سکتے ہیں. اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تمہارا خیال ہے کہ آ کے تمہارے ساتھ تمہارا کوئی ساتھ دے گا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے تم اس انتظار میں ہو کہ کوئی تمہاری آ کے مدد کرے. لیکن وہ ایسے نہیں تھے. آج ہم تن آسان ہو گئے ہیں، تن آسانی کا شکار ہو گئے ہیں، اور نا امیدی کا شکار بھی ہم اسی وجہ سے، ظلمتوں کا شکار بھی ہم اسی وجہ سے.
اتنے تن آسان ہو گئے کہ ہمیں دنیا کی ضرورت زیادہ رہی۔ اقبال نے کہا تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالین ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، جوانوں کی یہ تن آسانی مجھے لہو رلانے لگی ہے، اقبال کہتے ہیں۔ اور اگلا شعر ہے، اقبال کہتے ہیں گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اقبال کہتے ہیں وہ جو ہم نے اپنے بڑوں سے، اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے وراثت میں چیزیں لی تھیں وہ ہم نے گنوا دی ہیں، اسی لیے ثریا کہتے ہیں ستاروں کے جھرمٹ کو، زمین پر آسمان نے ہم کو دے مار، ہم آسمان کی بلندیوں سے ٹوٹ کر زمین پر اسی لیے گرے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے اسلاف نے چیزیں مہیا کی تھیں وہ ہم نے گنوا دی ہیں۔ وہ کیا تھیں؟ ہمارے اسلاف نے ہمیں جرت سکھائی، ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا کہ غیرت کیا چیز ہے اور غیرت پر عمل کرنا کیا ہے، غیر کے در کے بھکاری مت بننا، غیور قوم بن کر اپنی زندگی گزارنا، یہ ہمیں ہمارے اسلاف نے سکھایا۔ علم کے بہت سارے خزانے ہمیں دیے جو ہم نے گنوا دی، بزرگوں کے کردار کی وجہ سے تم آسمان کی رفتوں پر تھے، اقبال کہتے ہیں، اور آج ہم اسی رفتوں سے زمین کی جانب آ گئے ہیں، پستیوں کی جانب آ گئے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ جب انسان اللہ کی ناشکری اور کفر کی جانب بڑھتا ہے تو پھر اس سے عطا کردہ مقام اور حیثیت لے لی جاتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں ہم سے بھی وہ حیثیت لے لی گئی، اللہ کا نظام ہے۔ فطرت، علامہ محمد اقبال کہتے ہیں فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے، لیکن فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ افراد سے نظریں تو اگنور تو کیا جاتا ہے افراد کی غلطیوں کو، لیکن اگر اجتماعی طور پر پوری ملت اور پوری قوم جو ہے وہ خرافات میں پڑ جائے تو پھر کبھی بھی فطرت اس قوم کو معاف نہیں کرتی، اسے اس کی سزا بھگتنی پڑتی۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک آپ کوشش نہ کریں گے، جب تک آپ ہمت نہ کریں گے، اس وقت تک آپ کو منزل نہیں مل سکتی۔ منزل آپ کو تبھی ملے گی جب آپ ہمت اور کوشش کریں گے، آپ عمل کریں گے۔ عمل ہی جو ہے، عمل کے میدان میں محنت جب انسان کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ تو عزیز طلباء، امید ہے آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ باقی کے اشعار انشاءاللہ لیکچر نمبر 9 میں آپ پڑھیں گے اور اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔